بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا شرف عطا فرمایا ہے۔ شرف کیونکہ ایمان کے بعد سب سے اونچی چیز جو ہے وہ علم ہے۔ یہی دو چیزیں اللہ کی طرف سے بذریعہ انبیاء علیہ السلام بندوں تک آتی ہے۔ ایمان کی دعوت آتی ہے، پھر ایمان کی وجہ سے کیا تقاضے پیدا ہوتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے علم نازل ہوتا ہے۔ پہلا تو ایمان ہے، اللہ سے صحیح تعلق عبدیت کا، جیسا کہ وہ اپنے شان صفات کے ساتھ ہیں ایسا اس کو مانے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوا تو ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں، کوئی تعلق ایسا نہیں جس کا تقاضا نہ ہو۔ چھوٹا تعلق ہے، چھوٹا تقاضا ہے۔ مرغی پالی ہے تو مرغی کا حق ہو گیا، مرغی کا تقاضا ہوگا۔ جی ہاں، تو ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر تقاضے نہ ہوں تو تعلق بے معنی ہے۔ تو اللہ سے ہمارا تعلق ہے اور وہ عبدیت کا ہے۔ تو عبدیت کے کیا حقوق ہیں؟ تعلق کے حقوق ہوتے ہیں، تو عبدیت کے کیا حقوق ہیں؟ پھر اللہ نے کیا کیا حقوق بتائے ہیں اپنے اور مخلوق کے؟ تو ان حقوق کی تعلیم کے لیے علم اترا ہے، تاکہ دنیا میں حقوق ادا ہو جانے، اس لیے کہ دنیا دارالحقوق ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے، آخرت میں جزا پائیں گے۔ حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی تو آخرت مشکل ہو جائے گی۔ تو دنیا کو دارالحقوق بتانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے علم نازل کیا ہے تاکہ حقوق کی خبر ہو جائے۔ سب سے پہلا حق ہوتا ہے اللہ کا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء۔ پہلا حق اللہ کا، کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ بن جبل سے حضور نے پوچھا، یا معاذ تدری ماذا حق اللہ؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ مثال ہے، یہ مثال ہے کہ جو علم اور جو فیض وہاں سے آتا ہے وہ حقوق کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ پھر حقوق کی نگرانی کے طریقے بتائے جائیں گے، حقوق کو کیسے سنبھالو گے۔ تو علم آیا ہے حقوق کی معرفت کے لیے، اور دنیا بنی ہے حقوق ادا ہونے کے لیے، اور آخرت بنی ہے جزا دینے کے لیے۔ وہ دارالجزا بھی ہے اور بقا بھی ہے اس کو۔ اس لیے نبیوں کو بھیجا گیا ہے۔ اگر نبیوں کو اللہ نہ بھیجتے تو انسانوں کو حقوق کی خبر نہ ہوتی، کیونکہ وہ ایک معنوی چیز ہے۔ اپنے حظوظ کی، اپنے خواہشات کی تو خبر ہو جاتی ہے کہ حظوظ نفسانی کیا ہے، خواہشات کیا ہیں، کیونکہ وہ تو اندر ہے، ہاں اس کے تقاضے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے اس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ لیکن حقوق کیا ہیں یہ نہیں معلوم ہے۔
اس لیے یہ فیضان ہوا اللہ کی طرف سے کہ بندوں کو حقوق بتلائے جائیں. تو جو علم اللہ تعالیٰ نے ہمارے نازل کیا ہے وہ اس لیے نازل کیا ہے، اس لیے اس کا سیکھنا فرض ہو گیا، نہیں تو حقوق کی پائمالی ہوگی، اور حقوق کی پائمالی سے فساد ہوتا ہے. جس طرح حقوق کی ادائیگی سے سکون ہوتا ہے. جی ہاں، صلے اور تعلقات قائم ہوتے ہیں حقوق کی ادائیگی سے، اور حقوق ادا نہ ہو تو پھر پائمالی ہے. ہر ایک اپنا حق کا تقاضا کرے گا اور دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. ہاں، جیسا ہو رہا ہے کہ ہر ایک اپنے حق کا تقاضا کرے اور دینے کے لیے کوئی نہیں، تو پھر دنیا جو ہے وہ تنازع کی جگہ ہو جاتی ہے. اس لیے سلامتی کے لیے حق تعالیٰ شانہ نے یہ نظام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم نازل کیا ہے، اور علم نازل کر کے ہر ایک کا کیا کیا حق ہے وہ بتایا ہے. کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کیا مستحسن ہے، اس کی تعلیم دی گئی ہے ہم کو یہاں. اس لیے اس کا سیکھنا سکھانا ضروری ہو گیا ہر ایک کے لیے کہ دین کا علم ہر مسلمان سیکھے، ہر مرد سیکھے، ہر عورت سیکھے، تاکہ وہ حقوق ادا کر کے اللہ سے ملے. اس لیے اس کی فرضیت ہے، کیونکہ یہ حق ہے آپس کے ادا ہونے کے لیے ذریعہ ہے، اس لیے اس کی اہمیت دی ہے اور اس کو عام کیا گیا ہے. علم کو عام کیا گیا. عام کیا گیا کا مطلب یہ ہے کہ جو علوم حضور پر نازل ہوتے تھے وہ علوم آپ اس کو لوگوں کو دعوت دیتے تھے، کوئی مخصوص چیز بنا کے نہیں رکھی. جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ بعض چیزیں مخصوص ہوتی ہے کہ یہ چیزیں خاص لوگوں کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. فلاں جگہ کا داخلہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، خاص لوگوں کے لیے داخلہ ہوگا اس کا. جی ہاں، ایسا یہاں نہیں ہے، بلکہ اس علم کو عام کیا گیا. اس کی دعوت کے ذریعے سے اس کی دعوت دی گئی ہے. جیسے ایمان کی دعوت دی، ایسے ایمان کے تقاضے سمجھنے کے لیے علم کی دعوت دی. اور صرف علم کی دعوت ہی نہیں دی بلکہ علم کو حرکت دی. علم کو حرکت دی گئی ہے جاری پانی کی طرح سے. جیسے جاری پانی ہے تو جاری پانی حرکت میں رہتا ہے، اور حرکت نہ ہونے کی وجہ سے وہ خراب نہیں ہوتا. ایسے ہی علم کو حرکت دی گئی کہ علم سیکھو، اس کو سکھاؤ، سیکھنے والی بناؤ، اس کے سیکھنے والی بناؤ. اور اللہ نے بھی دو قسم کا علم نازل کیا. ایک علم وہ ہے جو زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھاوے، اس کو مسائل کہتے ہیں. اس کو مسائل کہتے ہیں. اس میں فرائض بھی آئیں گے، واجبات بھی آئیں گے، مستحبات بھی آئیں گے، کیونکہ وہ تو زندگی کی ذمہ داریاں ہیں. اور ایک علم وہ نازل کیا ہے کہ جو ان چیزوں پر آمادہ کرے، اس کو علم فضائل کہتے ہیں، اس کو علم ترغیب کہتے ہیں. یہ دونوں قسم کے علوم اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر نازل کیا ہے. علم ترغیب مقدم ہوتا ہے. علم ترغیب یہ مقدم ہے کیونکہ اس سے استعداد پیدا ہوتی ہے، اس سے یقین پیدا ہوتا ہے. یہاں اس سے آدمی کا شعور بیدار ہوتا ہے کہ یہ چیز اتنی بڑی ہے. تو جو علم فضائل کا ہے، جو علم ترغیب کا ہے، وہ ہر نبی کی شریعت میں آیا تاکہ لوگوں میں اس شریعت کے تقاضے پر عمل کرنے کا شعور آوے اور اس کی رغبت آوے، اور اس کے چھوڑنے پر کیا سزا ہوگی اس کا خوف بھی آوے. اس لیے انبیاء کرام کو بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبشرین اور منذرین بتا کر.
وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. یہی ان کا اسلوب ہوتا ہے کہ لوگوں کو مقصد زندگی پر کیسے آمادہ کرو گے، کہ بشارتیں سنا کر، وعیدیں سنا کر، بشارتیں سنا کر، وعیدیں سنا کر. کیونکہ آدمی میں طمع بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے. طمع کی رعایت کرتے ہوئے بشارتیں آتی ہیں، خوف کی رعایت کرتے ہوئے وعیدیں آتی ہیں. کہ آدمی کبھی خوف سے کام کر لیتا ہے، کبھی طمع سے کام کر لیتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے. تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر ترغیب کا علم نازل کیا، ہر نبی پر. وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. یہی ان کا اسلوب ہے بات پہنچانے کا، کام پر قائم کرنے کے لیے. یہ طریقہ ہے کہ بشارتیں سناؤ. فبشرہم وانذرہم. جب حضور بھیجتے تھے اپنے آدمیوں کو تو ان کو سمجھاتے تھے کہ وہاں کام کرو اور لوگوں میں یہ بات چلاؤ. فبشرہم وانذرہم، کہ ان کو بشارتیں سناؤ کہ تمہارے کام پر یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. اور تو بعض لوگ ترغیب سے تیار ہوتے ہیں، بعض لوگ ترہیب سے تیار ہوتے ہیں، بعض لوگ خوف سے تیار ہوتے ہیں، خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے دونوں قسم کا علم، بشارتوں کا اور انذار کا، ڈرانے کا، دو علم، تاکہ عمل کی استعداد پیدا ہو جائے. پھر جب عمل کی استعداد پیدا ہوئے تو پھر طریقوں کا علم دیں گے کہ اس عمل کا یہ طریقہ ہے، اس عمل کا یہ طریقہ ہے، اس عمل کا یہ طریقہ ہے. اس کو مسائل کہتے ہیں. اس لیے فضائل کا علم یہ پہلے آتا ہے تاکہ لوگوں میں استعداد پیدا ہو جائے عمل کرنے کی. جی ہاں. اور جب عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر ان کو عمل کے طریقے بتاؤ. ہاں، یہ طریقہ ہے تاکہ زندگیاں علم پر گزرے. زندگی گزارنے کی ہمارے ہاں دو ہی پٹڑیاں ہیں، جیسے ریل کی دو پٹڑی ہوتی ہے، ایک پٹڑی ایمان کی، ایک پٹڑی علم کی. تیسری بات نہیں ہے. تیسری بات کیا ہوتی ہے؟ رواج ہے، یہ چیزیں، تو وہ نہیں ہوگے. یہ ہے دو پٹڑی، ایک ایمان کی پٹڑی اور دوسری علم کی. ان پٹڑی پر زندگی گزرے گی. دعوت میں تیسرا نمبر اسی کی رہنمائی کے لیے ہے. تیسرا نمبر وہ کیا ہے؟ علم و ذکر. علم و ذکر اگرچہ اس کا چرچا ہوتا نہیں جماعت میں زیادہ. جہاں یہ کمی ہے، یہ ہماری محنت کی کمی ہے، اس کا اقرار کرنا پڑے گا. جی ہاں، اپنے ساتھیوں سے بھی کہتے ہیں ہماری دعوت میں علم و ذکر کی کمی ہے. علم و ذکر تو زندگی کے کسی حال سے الگ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے پٹڑی پر ہی ریل چلے گی، ریل کسی حال میں پٹڑی سے الگ ہو سکتی ہے؟ کہ آپ کے ہاں بغیر پٹڑی کے بھی ریل چلے؟ یہ نہیں ہوتا. زندگی کی ریل اسی پر چلے گی. کس پر؟ کہ علم و ذکر پر. علم و ذکر پر اتنا بڑا اس کا احاطہ ہے علم کا کہ زندگی کا کوئی گوشہ مسلمان کا علم کے بغیر نہیں ہوگا. یہ جوتا اتارے تو، جوتا پہنے تو، ہاں جوتا پہنے، جوتا اتارے، کھانا کھائے، سب چیزوں کے لیے علم آیا اپنی اپنی جگہ. عقائد کا علم آیا، اعمال کا علم آیا، آداب کا علم آیا. یہ تو زندگی کو علم نے ہماری گھیر لکھی ہے. جیسے روشنی سے زندگیاں گھیری ہوئی، کہ روشنی کے بغیر کیسے چلے گا؟ اس لیے سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے. پورا اتمام نعمت ہو گیا، تو ہر حال کا علم دیا گیا.
تاکہ کوئی بھی حال علم سے خالی نہ رہے. اور جو علم ملا ہے وہ غیر منسوخ ہے، بدلے گا نہیں. بدلے گا نہیں، مٹے گا نہیں. نہ یہ مٹنے والا ہے نہ یہ بدلنے والا ہے. یہ قطعی ہے، یہ قطعی ہے اور غیر منسوخ ہے. اس کی حفاظت اللہ کرے گا. جو علم ہم کو ملا ہے اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ کہ اللہ کر رہا ہے. اس لیے حضرت سعد کا ایک شاگرد تھا، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو وہ رونے لگا. فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ کہ آپ سے واسطہ تھا، آپ سے فیض ملتا تھا. کہ سعد حضرت معاذ جو ہے وہ علماء میں سے ہیں، صحابہ میں حلال حرام کے زیادہ جاننے والے. تو جب آپ کی جدائی گئی اس لیے غم ہے کہ جو فیض مجھے ملتا تھا وہ نہیں ہے. فرمایا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس علم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، یہ محفوظ رہے گا. جب جب لوگ اس کے طلبگار بنیں گے اللہ ان کو دے گا. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں میں طلب ہی نہ ہو. جب جب لوگوں میں طلب آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس علم کی حیات کا سامان کرے گا اور اس علم کو زندہ کرے گا، اس کے اہل پیدا کرے گا. کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. یہ اس کو تسلی دی اپنے شاگرد کو، پھر انعام بتایا فلاں فلاں کے پاس میرے بعد جانا. تو یہ انہوں نے ان کو سمجھایا ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے وہ محفوظ رہے گا، وہ منسوخ نہیں ہوگا، وہ مٹے گا نہیں. یہ الگ بات ہے کہ لوگ جاہل رہیں گے، وہ الگ چیز ہے. تو یہ ان کی کوتاہی ہے کہ وہ جاہل رہے، باقی یہ انمٹ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس علم کو عام کیا گیا ہے، عام کیا گیا. جو علوم نازل ہوتے تھے آپ اس کی دعوت دیتے تھے، جو علوم نازل ہوتے تھے آپ اس کی دعوت دیتے تھے. کوئی مخصوص چیز اس کو نہیں بنایا گیا کہ یہ حصہ عوام کے لیے اور یہ حصہ مخصوص، ایسا نہیں، بلکہ اس کو عام کیا گیا. یہاں اور جتنے شعبے ہیں زندگی کے، ہر شعبے والے کو اس شعبے کا علم دیا گیا. یہ ہمارے دین کی خصوصیت ہے. اور دو طرح سے دیا گیا، ایک فضائل کے ساتھ، ایک مسائل کے ساتھ. دو طریقے سے کہ زندگی گزارنے کے جتنے شعبے ہیں، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. ہر شعبے کے فضائل. ہاں، یہ نہیں کہ ہمارا شعبہ صرف ضرورت زندگی ہے بس، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا شعبہ آخرت بنانے کا بھی ذریعہ ہے. تجارت کا شعبہ، زراعت کا شعبہ، ملازمت کا شعبہ، اقتدار کا شعبہ، یہ 4 شعبے ہوتے ہیں معیشت میں. جی ہاں، یہ 4 شعبے ہوتے ہیں: حکومت کا شعبہ، تجارت کا شعبہ، زراعت کا شعبہ اور ملازمت کا شعبہ، مزدوری کا. معیشت کے شعبے ہیں یہ. تو فرماتے تھے ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے کیا ہیں؟ یہ مسائل، تاکہ یہ شعبہ نارا دنیا نہ بنے. اللہ کی دعوت ہے کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ جو دنیا تجھ کو اللہ نے دی ہے اسے اپنے آخرت بنا. یہ دعوت ہے تاکہ ہر شعبے والا اپنے شعبے سے اپنی آخرت بناوے. عام ہے نا، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. بس بات تو قارون سے کہی گئی تھی لیکن پھر ہمارے لیے اتاری ہے، تو ہمارے پاس تو قارون ہے نہیں. جی ہاں، تو اس کو عام کر دیا اللہ نے. جی ہاں،
وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اسے اپنی آخرت بنا. دنیا کی ہر مایا اور دنیا کی ہر نعمت یہ آخرت بنانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور آدمی کو غافل کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے. ہر نعمت میں دو اثر ہے کہ نعمتیں عام طور پر غفلت کا سبب بنتی ہے، لیکن اس نعمت میں لگنے والا اگر اپنا استعمال صحیح کرے تو اس سے وہ اپنی دنیا آخرت دونوں کی خیر کما سکتا ہے. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. علم کر کے یہ چیزیں دی ہم کو کہ ہر شعبے والا اپنے شعبے میں علم کے ساتھ رہے گا تاکہ اس کی آخرت بنتی رہے اس سے. پھر اس کی دعوت دی گئی، اس علم کی دعوت دی گئی ہے، اور دعوت دو طریقے سے دی گئی. ایک تو دعوت دی گئی اس کا اسلوب ترغیب کا ہے کہ ترغیب کے ساتھ دعوت دی ہے تاکہ اس کا نفع اس کے سامنے رہے، اس کا نقصان اس کے سامنے رہے، کہ اپنا نفع نقصان دیکھ کر کے چلے. یہ نفع ہوگا اگر بات مانی گئی، یہ نقصان ہوگا اگر بات چھوڑ دی. مبشرین و منذرین بنا کر نبیوں کو بھیجا جاتا تھا تاکہ اپنا نفع نقصان سمجھ کر اپنی زندگی کا رخ علم کی طرف کرے. تو جب اپنی زندگی کا رخ علم کی طرف کرے گا تو اب جو مسائل پیش آئیں وہ لوگ ان کے ذمے ہے کہ وہ سیکھے، معلوم کرے اور اس مسائل پر اپنی زندگی کو گزارے تاکہ ہر شعبہ علم پر گزرے، ہر شعبہ علم پر گزرے. یہ تھا مقصد. اور چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جب بات چلی اور صحابہ کرام نے ان چیزوں کو لیا اور پھر لوگوں کو دیا. جب لوگوں کو دیا تو ہر شعبہ اپنے علم پر آیا، اور جو نہیں تھا وہ پوچھنے آتا تھا کہ اس کا کیا طریقہ ہے. عدی بن حاتم حضور کے پاس آئے، حاتم تائی کے بیٹے ہیں. حاتم تائی کو تو جانتے ہیں آپ حضرات، ادب کی کتابوں میں اس کے سخاوت کے قصے ہوتے ہیں. حاتم تائی کے، حاتم تائی نے تو اسلام نہیں پایا، وہ مر گیا نصرانیت میں ہی مرا ہے وہ. ہاں حاتم تائی. لیکن ان کے بیٹے ہوئے عدی بن حاتم، انہوں نے لمبی عمر پائی، لمبی عمر پائی، اور وہ ایمان بھی لائے، اپنی نصرانیت چھوڑ کر کے پھر حضور سے وابستہ ہو گئے تھے اپنی حیات میں، اور دیر تک زندہ رہے. جب وہ اسلام لائے تو وہ حضور کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم تو شکاری لوگ ہیں، بڑے بڑے کتے ہیں ہمارے پاس، ان کتوں سے ہم شکار کرتے ہیں، تو شکار کا کیا دین ہے؟ کون سا شکار کتے کا حلال ہے؟ ہاں، تو کیا شکلیں ہیں اس کی؟ یہ بات لے کر آئے. یہ مثال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے لوگوں کا ایسا مزاج بنایا کہ جو جس شکل میں رہے اس شکل کو پوچھے، اس شکل کو علم و ذکر پر لاوے. یہ نہیں کہ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، ایسا نہیں. تو وہ شکار کا پوچھنے کے لیے آئے. تو سورہ مائدہ کی آیتیں ان کے حق میں اتری ہے. ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات الى آخره، یہ ان کے لیے کہ دعوت کے ذریعے سے ہر آدمی میں اپنی زندگی کا ایسا شعور پیدا کیا گیا تھا کہ وہ زندگی عملی بنے گی، اور عمل جو ہوگا وہ علم کی روشنی میں ہوگا. کیونکہ علم نہیں ہے تو عمل کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. علم نہیں ہے تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
کہ اس کی صحت اور اس کی قبولیت عمل کی وہ تو علم پر موقوف ہے. اس لیے اس دعوت اور طریقے کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے میں اس کی طلب پیدا کرائی کہ اپنی زندگی کو علم پر لاؤ، اپنی زندگی کو عمل پر لاؤ. ہاں، اور اس میں بڑا اثر جو ہوتا تھا وہ آپس کے تعامل کا ہوتا تھا. علم کا اثر عمل کے لحاظ سے بھی اور حاصل کرنے کے لحاظ سے بھی جو اثر ہوتا تھا وہ تعامل کی وجہ سے ہوتا تھا. یعنی سب اس پر عمل کرتے تھے، ہاں، اور عمل کی دعوت دیتے تھے اور عمل کے لیے پوچھتے تھے. یہاں ورنہ کتابیں تو تھی نہیں اس زمانے میں، پریس بھی نہیں تھے اور اشاعت کے اسباب بھی نہیں تھے. جی ہاں، تو پھر یہ ساری چیزیں محفوظ کیسی رہی؟ تو محفوظ رہنے کی یہی وجہ تھی کہ ایک تو ہر آدمی اپنی زندگی کو اس سمے تک میری زندگی صحیح ہوئے. جاہلیت حضور نے ختم کی ہے، جاہلیت کو حضور نے ختم کیا ہے. اب جو زندگی ہوگی وہ علم اور ایمان پر ہوگی. جاہلیت تو ختم ہوئی. جب زندگی علم و ایمان پر ہونا ضروری ہے تو جیسے اللہ نے ایمان دیا ہے ایسے علم بھی لینا چاہیے. جی ہاں، وہ علم لیتے تھے، پوچھتے تھے، عمل کرتے تھے، ایک دوسرے کو دعوت دیتے تھے، اس کی آپس میں سیکھنا سکھانا ہوتا تھا، بتانا ہوتا تھا. یہاں تک کہ گھر کے نوکر اور غلام خادم وہ لوگ بھی علم والے ہو گئے. ہاں، ان سے خالی خدمت نہیں لی جاتی تھی بلکہ خدمت کے ساتھ ان کو علم دیا جاتا تھا. کہ تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، تو مسلمان کی زندگی تو علم پر گزرے گی، جہالت تو تھوڑی گزرے گی. تو ان کے خدام، ہاں، چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے وہ مرد ہوں، ان کے اندر بھی علم آ گیا، عام کیا گیا. اور یہی علم کا تقاضا ہے، کیونکہ زندگی کے لیے جس طرح پانی کی ضرورت ہے ایسے علم کی بھی ضرورت ہے. پانی نہ ہو تو کہ پانی نہ ہو تو زمین کی مخلوق زندہ رہ نہیں سکتی. ہاں، پانی پر حیات موقوف ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے حیات دی گئی ہے، حیات اس پر موقوف ہے. تو جس طرح پانی کے بغیر حیات نہیں ہے، اسی طرح علم کے بغیر دینداری نہیں ہے. دینی حیات جو ہے وہ علم پر موقوف ہے. اس لیے اس کو عام کیا گیا، سیکھنا سکھانا. جو لوگ آتے تھے ان کو سکھایا جاتا تھا، اور جو نہیں آتے تھے وہ کہ ان کے پاس بھیجا جاتا تھا. جب قریش کی جنگیں ختم ہو گئی، قریش نے لڑنا ختم کیا آپ کے ساتھ، تو آپ نے اپنے وفود علم کے لیے پھیلائے، ایمان کے لیے پھیلائے. کہ اب یہ رکاوٹ ان کی ختم ہو گئی. جی ہاں، تو اب آپ نے اپنے وفود پھیلائے. یہ وفود جا کر کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے. پھر جو ایمان پر آتے تھے ان کو ایمان کے تقاضے سمجھاتے تھے کہ ایمان لانے کے بعد کیا کیا چیزیں ضروری ہے، اور بتا کر نہیں چلے آتے تھے. جیسے ہم لوگ تو بتا کر چلے آتے ہیں، کام کر کے چلے آئے. وہ رک جاتے تھے، وہاں رک جاتے تھے، اور رک کر کے ان کو عملاً بھی اپنی چیزیں سمجھاتے تھے. بعد وفود جاتے تھے، وہ 6 مہینے رہتے تھے. کیوں کہ ضرورت ہے، اور رابطہ رہتا تھا وہاں سے یہاں تک. جی ہاں، کہ ہم یہاں رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، آگے آپ کی ہدایت جو ہوگی وہ کریں گے. تو پھر اس کا جواب جاتا تھا تاکہ بات صحیح چلے، منشا کے مطابق گزرے بات. یہ طریقہ تھا. تو اس طریقے سے علم کو عام کیا گیا تاکہ زندگی کا کوئی شعبہ، زندگی کا کوئی گوشہ علم کے بغیر نہ گزرے. جس طرح پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس طرح علم کے بغیر گزارا نہیں. یہ تھی ہماری تاریخ. جی ہاں، ہماری سیرت. ایمان اور علم کو سب سے زیادہ اونچا کیا گیا.
ایمان میں کمال پیدا کرو اور ایمان کے جو تقاضے پیدا ہوں وہ علم سے پورے کرو. جاہلیت گوارا نہیں ہے، جاہلیت گوارا نہیں ہے، نہ عبادت میں، نہ معاشرت میں، نہ معاملات میں، نہ کسی چیز میں جاہلیت گوارا نہیں ہے. ہاں، بلکہ جاہلیت کے ذریعے سے تنبیہ کی جاتی تھی کہ تمہارے اندر جاہلیت ہے. ابو ذر غفاری نے کسی کو ایک کڑوی بات کہہ دی تو ابو ذر غفاری سے کہا کہ تمہارے اندر جاہلیت ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے. جاہلیت کو نکال دیا، یہ بڑا کمال ہے، کیونکہ 600 سال کی جاہلیت تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد پھر کوئی نہیں آیا. ہاں، تو پکی جاہلیت اور ہر شعبے میں تھی وہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے، اپنے علم سے، اخلاق سے اس کو نکال دیا اور زندگی کے حقوق بتائے، کیونکہ جاہلیت میں حقوق کی پائمالی ہوتی ہے. تو زندگی کے حقوق بتائے، یہ حقوق ہے، یہ حقوق ہے. ہاں، جب حقوق ادا ہونے لگے تو لوگوں کے اندر سلامتی آ گئی اور لوگ بھائی ہو گئے. حقوق کی پائمالی کے زمانے میں دشمن تھے، جب حقوق کی ادائیگی ہو گئی تو کیا آپس میں بھائی ہو گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یہ ہوا. یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اثر ہے کہ آپ نے اس طرح لوگوں میں ایمان چلایا، لوگوں میں علم چلایا، اور جس کی وجہ حقوق کی رعایت ہو گئی اور اس علم کو فرض کیا مسلمانوں پر کہ اس کو سیکھے، اس کو سکھاوے، اس کو عام کرے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنی دعوت سے اس کو عام کرنے کا حکم دیا کہ لوگوں جا کر سکھاؤ. اور بتایا کہ اسلام ایک چکی سے مشابہ چیز ہے. اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے. بعض روایتوں میں آیا بھی ہے کہ چکی، کہ اسلام کی چکی چلے گی. تو چکی سے مشابہت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں حرکت بھی ہوگی اور ثبات قدمی بھی ہوگی. کیا ہوگی؟ حرکت بھی ہوگی اور ثبات قدمی بھی ہوگی. جس طرح چکی میں دونوں صفتیں ہیں کہ ایک پارٹ ثابت رہتا ہے، ایک پارٹ حرکت کرتا ہے. جی ہاں، اس کی وجہ سے جو پیشائی ہوتی تھی وہ باہر آتی ہے اور اس کی ضرورت زندگی پوری ہوتی ہے، کھانا ہو جاتا ہے. ایسے ہی یہاں کہ ہم کو دونوں طرح سے تعلیم دی ہے کہ اپنے اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہو گے. فاستقم کما امرت ومن تاب معك اے ومن آمن معك. کہ اے نبی آپ استقامت کے ساتھ رہیں گے اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں اس کفر سے توبہ کر کے وہ بھی استقامت سے رہیں گے. تو استقامت کا حکم نبی پر بھی آیا، استقامت کا حکم نبی کے ذریعے سے امت پر بھی آیا کہ اپنے دین پر ہر آدمی استقامت کے ساتھ رہے. جیسے نیچے چکی کا پارٹ ہے کہ وہ ہر حال میں جمع ہوا رہتا ہے، تو استقامت ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ حالات ہی کی وجہ سے استقامت کا حکم آتا ہے. کیونکہ زندگی ہے، اس میں مختلف حالات ہیں. تو اگر حالات کے ساتھ زندگی گزارنے کے جیسا حال ہوگا ویسا کریں گے تو دین ہی نہیں رہے گا. رہے گا؟ نہیں رہے گا. اس کا حال کے حساب سے زندگی نہیں گزارنی ہے، حکم کے حساب سے زندگی گزارنی ہے. یہ حکم فاستقم کما امرت ومن تاب معك. اور حالات تو بہت ہوتے ہیں، تو کہا کوئی بات نہیں، ہمارے ہاں حکم بہت نہیں ہوتے، طریقے بہت ہوتے ہیں.
آپ کے ہاں کیا زیادہ ہوتا ہے کہ طریقے زیادہ ہوتے ہیں. شرائع نماز کے بہت طریقے ہیں, حکم تو ایک ہی ہے اقیموا الصلاۃ, جی ہاں, اور طریقے کہ بہت, جتنے حالات اتنے طریقے. یہ آسانی کے لیے کیا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کیا ہے, دشواری کا ارادہ نہیں کیا ہے. تو آسانی کن چیزوں میں ہے کہ طریقوں کی وسعت میں, طریقوں کی وسعت میں آسانی ہے کہ یہ نہ کر سکو تو یہ نہ کرو, یہ نہ کر سکو تو یہ کرو, یہ نہ کر سکو تو یہ کرو. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ, آپ جانتے ہیں کہ بیماری کے مسائل ہم کو ان کے ذریعے سے ملے ہیں کہ نماز بیمار کیسے پڑھے. تو آپ دیکھو گے کہ روایتوں میں انہی کی طرف سے روایتیں آتی ہے کہ عمران بن حسین نے پوچھا تو حضور نہیں بتایا, عمران بن حسین نے پوچھا تو حضور نہیں بتایا. تو ان کی بیماری سے مسائل کھل گئے کہ نماز اس طرح بھی ادا ہوتی ہے, اس طرح بھی ادا ہوتی ہے. طریقے بہت ہیں اسلام میں, اور وہ طریقے آسانیوں کے لیے ہیں. آج ہماری زندگی میں چونکہ وہ طریقے نہیں رہی ہے تو ہم کو زندگی میں اس دین میں تنگی معلوم ہوتی ہے کہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اور جن کو طریقے معلوم ہو ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ یہ نہیں تو یہ طریقہ ہے, یہ نہیں تو یہ طریقہ ہے. ہاں, دنیاوی کاموں میں بھی کہ جن لوگوں کو سرکاری اور دوسرے قانون معلوم ہوتے ہیں ان کو کوئی تنگی نہیں معلوم ہوتی کہ کوئی بات نہیں, یہ نہیں تو یہ کریں گے. جن کو قانون معلوم ہوتے ہیں ان کو آسانی معلوم ہوتی ہے, اور جن کو قانون نہیں معلوم ہوتے ادھر پریشانی میں رہتا ہے کہ یہ ہو گیا اب کیا کرے, یہ ہو گیا تھا. تو جس طرح دنیا کے قوانین سیکھنے سے دنیا میں آسانیاں آتی ہے, دین کے قانون اور دین کے مسائل سیکھنے سے دین میں, کیونکہ طریقے اسلام میں بہت ہے, کیونکہ لوگوں کے حالات بہت ہیں. ہاں, کہ جتنے حالات آئیں گے اتنے طریقے آئیں گے تو آسانی ہو جائے گی, نہیں جائے گی. ہم لوگ ٹرین میں سفر کر رہے تھے, ایک کیسا ہوا تو چوہی آئی ڈبے میں, وہ گھوم رہی ہے. صبح یہ کہ ڈبہ جائے گی کہاں. تو ہمارے جو ساتھی ہیں تو ماشاء اللہ وہ سب جاننے والے تھے, انہوں نے فوراً کمپلین کی. تو وہ آیا ذمہ دار مائی سیٹ کا نمبر لے کر کے, 22 نمبر سیٹ پر کیا کمپلین ہے, چوہی ہے آتی جاتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, ہو گیا. اور وہ ایک مسالہ نہیں آتا جس پر چوہا چپک جاتا ہے, وہ لے کے آیا اور رکھ دیا اور چلا گیا. تو چوہی تو چونکہ ڈبہ جاتی گا, آتی جاتی وہ پھنس گئی. پھر اس کو بتایا کہ وہ پھنس گئی, وہ آیا لے گیا فوٹو لے کر, اس کو اپنی کارروائی بتانی پڑتی ہے نہیں. تو جو فوٹو لیا اس طرح چوہی ماری ہے اور چوہی پکڑی گئی ہے پیسنجروں کو بھی, اور لے گیا. یہ میں نے کیوں کہا کہ جس کو قانون معلوم ہوتے ہیں ان کو سہولت ہوتی ہے, اور جن کو ہماری طرح سے مسائل نہیں معلوم ہوتے ان کے لیے مذہب تنگ ہے. تو ہمارے دین میں طریقے بہت ہیں کیونکہ لوگوں کے حالات بہت ہیں. تو ہر حال کے لیے طریقہ ملے گا, ہر حال کے لیے طریقہ ملے گا تو پھر دین آسان ہو جائے گا. آج دشواری یہی ہے کہ دین سیکھا نہیں جاتا اور ایک دو طریقے معلوم ہے, اس کی وجہ سے کام بنتا نہیں ہے, تو پھر دین چھوٹ جاتا ہے کہ بہت مشکل ہے. اس لیے علم دین سیکھنے کی دعوت دی گئی ہے, اس میں دین فرض کیا گیا ہے. ہاں, اس کو سیکھو, اس کو سکھاؤ, اس کو عام کرو, اس کی دعوت دو, ترغیب کا علم بھی سیکھو اور مسائل کا علم بھی سیکھو تاکہ رغبت بھی پیدا ہو جائے, ثواب کی نیت بھی پیدا ہو جائے اور عمل بھی پیدا ہو جائے مسائل پر عمل کرنے کی وجہ سے. یہ ہمارا طریقہ ہے. پھر جو لوگ آتے تھے ان کو علم دیا جاتا تھا, اور جو نہیں آتے تھے کہ جو لوگ نہیں آتے تھے ان کے پاس علم والوں کو بھیجا جاتا تھا. ہاں, یہ رہا ہے کہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے ان کے پاس, کہ ان کے پاس جاؤ اور ان کو سمجھاؤ, ان کو بتاؤ, ان کو طریقے بتاؤ, پھر ہم کو سناؤ کہ کیا کیا کر کے آئے ہیں. تو وہ پھوٹ جاتے تھے. جو لوگ نہیں آ پاتے تھے ان کے پاس وہ پھوٹ جاتے تھے, اور جو آتے تھے ان کو تعلیم دی جاتی تھی.
یہ طریقہ تھا ہمارا علم کو عام کرنے کے لیے. وہی سنت طریقہ ہے کہ جو آئیں ان کو تعلیم دو. ان کو طلبہ کہتے ہیں, ان کا تو حق ہو گیا. وہ تو پڑھنے کے لیے آئے ہیں, پوچھنے کے لیے آئے ہیں, تو ان کا حق ہے کہ ان کا اکرام کرو, ان کو ان کے منشا کے مطابق علم دو. تو اس وقت بھی صحابہ نے عمل کیا. عبداللہ بن عباس اور ان کے دونوں اور ان کے بھائی, یہ دونوں یہ خدمت کرتے تھے. جب حضور کے بعد لوگ آئیں گے, اپنے فرمانے کے بعد لوگ آئیں گے, تم سے دین سیکھنے کے لیے میری وصیت یاد رکھنا. تو وہ بیٹھ جاتے تھے لوگوں کی آمد کی وجہ سے. کہ کون آئے؟ یہ لوگ تفسیر کے لیے آئے ہیں. تو ابن عباس ان کو تفسیر کا سبق دیتے تھے. یہ لوگ حدیث کے لیے آئے ہیں تو ان کو حدیث کا سبق دیتے تھے. یہ لوگ تاریخ کے لیے آئے ہیں تو ان کو تاریخ کا سبق دیتے تھے. اچھا, یہ فرائض کے لیے آئے ہیں تو ان کو فرائض کی تعلیم دیتے تھے. یہ ان کا کام تھا. جو لوگ آ رہے ہیں, دعوت پہنچی ہے اور دین کی ذمہ داریاں لوگوں کو سمجھ میں آئی تو وہ مرکز پر آتے تھے مدینہ منورہ. تو یہ تھی کہ ان کو بتا کے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. جب ان کا کام پورا ہو جاتا تھا تو وہاں سے وہ اجازت لے کر نکلتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں. تو دوسرے بھائی دروازے پر کھڑے ہوتے کہ بھائی کے پاس سے آئے ہو, فارغ ہو گئے کہ ہاں, کہ کھانا کھا کے جاؤ. تو ایک بھائی خدمت کرتا تھا, ایک بھائی تعلیم دیتا تھا. یہ آئے ہیں پڑھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, اس کا اکرام ضروری ہے. یہ مہمان اسلام ہے. طالب علم وہ اسلام کا مہمان ہے. جی ہاں, یہ مہمان اسلام ہے. تو وہ ان کی خدمت کرتے تھے. اس طرح علم کو عام کیا گیا اور ہر شعبے میں یہ علم پہنچا. تو ہر شعبے والے آتے تھے. جی ہاں, تجارت والے, مگر شکار والے, ہر شعبے والے. ہاں, اس طرح علم کو عام کیا گیا دعوت کے ذریعے سے اور محنت کے ذریعے سے. پہلے ان کو آخرت سمجھائی گئی. جب آخرت کی فکر ہوئی تو دین سیکھنا اور دین سیکھنے کے لیے سیکھنے کے لیے جانا. جی ہاں, یہ عام ہوا. ایک زمانہ ایسا آیا ہمارے اوپر کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا. ایک مدت تک امت کا تعلق امت کے علماء کے ساتھ رہا ہر شعبے میں. حج میں جا رہے تو امیر حج عالم, ہاں, کہ کسی عالم کے ساتھ حج میں جائیں گے. امیر حج کون ہے؟ کہ عالم ہے. تو امت کا تعلق علماء کے ساتھ رہا. تو ان کے ذریعے سے ان کی دینی ضرورتیں پوری ہوتی تھی. پھر معاشرہ بدل گیا. معاشرہ زمانے کے گزرنے سے بدل گیا تو علماء سے لوگوں کا ربط کٹ گیا. تو ظاہر بات ہے جب علماء سے ربط کٹے گا تو زندگی بغیر علم کے گزرے گی. جی ہاں, اس لیے جہالت پھیل گئی. ہر چیز میں جہالت آ گیا, عقائد میں بھی, اعمال میں بھی, اخلاق میں بھی. کیونکہ رابطہ جو تھا اہل علم سے وہ نہیں رہا. ورنہ لوگ اہل علم کے پاس جاتے تھے, سندیں لیتے تھے, اجازتیں لیتے تھے. جی ہاں, یہ کرتے تھے. پھر غلبہ دنیا کا ہو گیا تو رابطہ کٹ گیا. اس لیے زندگی کے شعبوں میں جہالت آ گئی, ہاں, ناواقفیت آ گئی اور وہ ابھی تک چل رہی ہے. ہاں, کہ لوگوں کو اپنی زندگی کی ذمہ داریاں نہیں معلوم ہیں. ہاں, اس لیے ہم پر یہ ذمہ داری آئی اور اس کام کی وجہ سے الحمدللہ یہ ذمہ داریاں سمجھ میں بھی آئی کہ لوگوں کے پاس جانا چاہیے. ان میں صلاحیتیں ہیں, ان میں استعدادیں ہیں. ان کی صلاحیت اور استعدادیں غلط جگہ جا رہی ہے. جی ہاں, اس کا اعمالہ کرنا چاہیے کہ وہ ادھر مائل ہو جائیں. جہاں سے الحمدللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو چلا دیا, لوگوں میں چلا دیا. تو اس کی وجہ سے اب طبقات میں اس کا شعور آیا کہ ہمارا طبقہ جو ہے وہ دین پر رہے. تاجروں میں تجارت کے لحاظ سے دوسرے طبقوں میں شعور آیا, لیکن ابھی یہ شعور کم ہے. جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے. اس لیے یہ بات آئی ہے کہ جن کے پاس دین ہے, جن کے پاس علم ہے, وہ اپنے دین کو, اپنے علم کو حرکت میں لائیں. جو خدمتیں ہو رہی ہیں اس میں اضافہ کریں.
علماء کرام دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم علماء کرام کی وہ ہوتی ہے جو امت کا مرجع ہے، ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. چنانچہ جب یہ دعوت شروع ہوئی تو جو حضرات مرجع تھے ان کی طرف رجوع کیا گیا. مفتی کفایت اللہ صاحب تھے، مولانا احمد صاحب لاہوری تھے، مولانا مدنی تھے، یہ بڑے بڑے اقام ہیں. تو ان کے رجوع کیا گیا اس کام کے بارے میں کہ یہ کام جو اس طریقے سے تھا اس کے بارے میں کیا رائے ہے. ان حضرات نے اس کا استثبات کہ صحیح ہے، صحیح ہے یہ کام. مفتی کفایت اللہ صاحب کا صحیح ہے. جب ان کی طرف سے اس کی تصریح ہو گئی تو پھر اہل خدمت سے تعاون مانگا جایا. جو مرجع تھے انہوں نے تائید کر دی، تصریح کر دی. جو خدمت والے حضرات ہیں وہ اس میں تعاون کریں. اس لیے آپ حضرات سے تعاون کا سوال ہے. کام سکھانے کے لیے آپ کو نہیں بھیج رہے ہیں، کام سکھانے کے لیے آپ سے تقاضا نہیں ہے. آپ سے کیا تقاضا ہے کہ آپ تعاون کریں، کیونکہ امت متوجہ ہو رہی. دیکھ رہے ہیں نا آپ کہ امت کے مختلف طبقے متوجہ ہو رہے ہیں دین کی طرف تیزی سے. جب مہمان آتے ہیں تو آپ حضرات کھانا تیار رکھتے ہیں، نہیں ہوتا فوری طور پر بناتے ہیں. مجمع بڑھ گیا مت ہوتا نہیں. تو جس طرح فوری ضرورتوں کے لیے اہتمام ہوتا ہے، اصلی ضرورت کے لیے بھی اہتمام چاہیے. اصلی ضرورت کیا ہے کہ ان میں دین آئے. اس لیے ہماری دعوت علماء کرام سے جو خدمتوں میں ہیں، آپ حضرات اہل خدمت ہیں، مختلف خدمتیں اپنے اپنے ذمہ لے رکھی ہے جی. تو ان خدمتوں میں اضافہ کرانا ہے. ایک اضافہ یہ بھی کرے کہ جہاں جہاں یہ بات پہنچانا ضروری ہے اور ان کے ہر جگہ پہنچانا ضروری ہے. اگر جماعت میں اہل علم ہوتے ہیں تو بڑی ضرورت پوری ہوتی ہے. اہل علم کی وجہ سے مولانا اجلا صاحب کا تو منشا یہ تھا کہ ہماری جماعت ہر جماعت میں 2 عالم ہو، 2 عالم ہو، تو وہ اپنی جماعت کو بھی دیکھے، جماعت بھی فائدہ اٹھاوے اور جہاں جائیں وہ لوگ بھی فائدہ اٹھاویں. تو اس میں ان کے علم کی بھی ترقی ہے. جی ہاں، کیونکہ علم کا خاصہ ہے کہ جتنا اس کو خرچ کرو گے اتنا وہ بڑھے گا. جیسا مال جتنا خرچ کرو گے گھٹے گا، یہ جتنا خرچ کرنے کے بڑھے گا. تو اس لیے وہ منشا تھا. یہ الحمدللہ بہت حد تک یہ منشا اب پورا ہونے لگا کہ اہل علم متوجہ ہوئے ہیں. تو آج بھی آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ آپ اس خدمت میں معاون بنے. ہاں، معاون بنے کہ جماعتوں میں نکل کر کے امت کو صحیح علم کی طرف، صحیح دین کی طرف متوجہ کریں. ایک تو ہوتا ہے طریقہ کار اور ایک ہوتا ہے مقصد کار. طریقہ کار تو وہ جو آپ بتائے ہوئے ہیں، اس طرح گشت کرو، اس طرح، یہ طریقہ کار ہے. طریقہ کار تو مقدم ہوتا ہے بھائی. پہلے جانوروں سے کھیتی کرتے تھے، بعد ٹریکٹروں سے کرتے ہیں. یہ طریقہ کار کیا جاتا ہے. ٹریکٹروں سے کرو، اونٹوں سے کرو، بیلوں سے کرو. لیکن یہ ہوتا ہے مقصد کار. یہ کیا کہ فلانی چیز بوئی جائے گی، فلانی چیز لگائی جائے گی. تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک مقصد کار ہوتا ہے. مقصد کار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. وہ اصل مقصد ہے کہ پوری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر آ رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی کا اتباع کرے. اصل اتباع ہے مذہب میں، نبی وہی کا اتباع کرے گا. اتبع ما اوحی الیک، نبی اس کا پابند ہے اور امت نبی کی پابند ہے اتباع میں. لیکن اتباع کے لیے صحیح علم چاہیے، ورنہ اتباع کیسے صحیح ہوگا؟ ہوگا صحیح نہیں ہوگا. کہ نبی کو وحی کا علم دے کر وحی کا اتباع کرا ہے. ایسے نبی دین کا علم دے کر اپنا اتباع کی دعوت دے گا. تو علم دین اتباع کے لیے ہے تاکہ اتباع صحیح ہو جاوے، باعتبار نیت کے، باعتبار عمل کے، باعتبار ترتیب کے. اتباع کے یہ قیود ہیں کہ نیت بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو، ترتیب بھی صحیح ہو. یہ نبی کے ذمے ہے کہ نیت بتاوے، عمل بتاوے، عمل کی ترتیب بتاوے. تو وہ چیز صحیح ہو جاتی ہے. جی ہاں، جیسے نماز کی نیت، نماز کا عمل، نماز کی ترتیب.
کہ قیام ہوگا، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، قاعدہ ہوگا، یہ یعنی 4 ارکان ترتیب کے ساتھ ہے. یہ ترتیب کی مثال ہے. جی ہاں، کہ نبی نیت بھی بتا دے گا، عمل بھی بتا دے گا، ترتیب بھی بتا دے گا. اس نبی کا اتباع ضروری ہے. تو اتباع کے لیے صحیح علم چاہیے. امت میں اگر صحیح علم آیا تو وہ نبی کا صحیح اتباع کرے گا. صحیح علم دینے کے لیے کہ اہل علم حرکت میں آوے. اہل علم حرکت میں آئے. جب اہل علم حرکت میں آئیں گے تو ان کا علم حرکت کرے گا. اللہ تعالیٰ نے پانی کو حرکت دی ہے، تو حرکت کی وجہ پانی ہر جگہ پہنچتا ہے. علم کی مثال پانی کی مثال ہے. علم کی مثال پانی کی مثال ہے. پانی نازل ہوتا ہے زمین پر، تو زمین پر 2 چیزیں ہیں، ایک پانی ہوتا ہے، ایک پہاڑ ہوتے ہیں. پہاڑوں کا پانی، پہاڑ حرکت نہیں کرتا، پانی حرکت کرتا ہے. زمین پر 2 چیزیں اللہ نے بچھائی ہے، ایک پہاڑ بھی اور ایک پانی. والذی مد الارض وجعل فیہا رواسیہ وانہارا. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ رواسیہ اور انہارا ایک جامد ایک متحرک. جو رواسیہ ہیں وہ جامد ہے پہاڑ، اور جو پانی ہے وہ متحرک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے علم کو پانی سے تشبیہ دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو پانی سے تشبیہ دی. مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث. میری بحثت پانی کی طرح. تو پانی کی کیا کہ پانی سیال ہے کہ اس کی جتنی حرکت ہوگی اتنا نفع ہوگا، جتنی حرکت ہوگی اتنا نفع ہوگا. اور اپنی حرکت کی وجہ سے بھی اس کا بقا زیادہ ہوگا، کیونکہ جاری پانی خراب نہیں ہوتا. اور جامد جو ہوتا ہے اس کی مدت تھوڑی ہوتی ہے. تو علم کو حرکت دی گئی ہے. امت میں طلب کی دعوت دی گئی اور علم کو حرکت دی گئی. جی ہاں، تاکہ ان کے اندر طلب آئے، ان کی طرف سے علم ملے. الحمدللہ امت رجوع کر رہی ہے. جی ہاں، تو اس لیے حرکت کی دعوت کہ حضرات اہل علم بھی اور خدمتوں کے ساتھ ساتھ معاون بن کر اس خدمت کو بھی حصے میں لیں. اس لیے ہم آپ حضرات سے ایک سال مانگتے ہیں، وہ بطور تعاون کے مانگتے ہیں، آپ کی تربیت کے لیے نہیں، بلکہ آپ سے تعاون مطلوب ہے کہ ہاں اس کام میں تعاون کرو. امت متوجہ ہوئی ہے. ہاں، عالم ہوتے ہیں تو ساری دنیا میں کام آسان ہو جاتا ہے. جی ہاں، ہم لوگ پہلی مرتبہ جب انڈولی ہے 1972 میں، تو ایک ڈاکٹر صاحب کو بھی حیدرآباد سے لیا. میں کہ انگریزی کی ضرورت پڑے گی. یہ حضرت کی شان انڈونیشیا میں گئے، ان کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کیوں کہ وہاں علماء ہیں اور عربی کو پسند کرتے ہیں. میرے ساتھ عرب بھی تھے جماعت میں، اس جماعت میں. تو سارا کام عربی میں ہوا اور خوب ہوا. جی ہاں، اور علماء بہت متوجہ وہ عربی کی وجہ سے. جی ہاں، یہ پہلی جماعت تھی 1972 میں. کتنے سال ہو گئے؟ 50 سال کے قریب ہو گئے. ہاں، پہلی جماعت تھی وہ ہوا تو علماء کا رجوع ہوا. اس سے وجہ سے پھر کام نے جڑ پکڑ لی. اس لیے ہم اس معاملے میں آپ حضرات سے تعاون کے طالب ہیں. ایک سال اس راستے میں لگائیں. جی ہاں، 1 سال کوئی انتہائی بات نہیں ہے، یہ تو ساری عمر کرنے کا کام ہے. جی ہاں، لیکن ایک روح پڑا ہے. الحمدللہ اہل علم بھی متوجہ ہیں اور ان کی وجہ سے لوگ بھی متوجہ ہیں. اس لیے آپ 1 سال کے لیے اس خدمت کے لیے وقت دیں. آپ بتائیں اس کے لیے 1 سال.